جانوروں میں ایوولوشن یعنی ماحول کے مطابق اپنے آپ کو وقت کے ساتھ بدل لینا ایک حیرت انگیز عمل ہے۔ آپ یہ جان کر بھی حیران رہ جائیں گے کہ اس دنیا کی تاریخ میں اب تک دریافت ہونے والا سب سے بڑا جانور کون سا ہے۔ جب بھی ہم کسی بڑے سائز کے جانور کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں ڈائناسور آتے ہیں، جو کسی حد تک درست بھی ہے مگر یہ پوری حقیقت نہیں۔ آج سے تقریباً 55 ملین سال پہلے سمندر کی گہرائی میں ایک ایسا خوفناک سانپ موجود تھا جو اس دور کے سب سے بڑے حادثے یعنی شہاب ثاقب کے ٹکراؤ اور ڈائناسور کے خاتمے کے باوجود بھی زندہ رہا۔ اس خطرناک شکاری کو ٹائٹانوبا کہا جاتا ہے اور اسے سمندر کا سی مونسٹر بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ 10، 15 یا 20 فٹ نہیں بلکہ 50 فٹ لمبا تھا اور اس کا وزن 1100 کلو گرام تھا۔ اگر آپ اپنے کمرے کی اونچائی دیکھیں تو یہ عام طور پر 10 سے 12 فٹ ہوتی ہے، یعنی یہ سانپ تقریباً 5 کمروں کے برابر لمبا تھا۔ یہ وہ شکاری تھا جس سے بڑے بڑے جانور بھی خوف کھاتے تھے۔ ڈائناسور کے خاتمے کے بعد زیادہ تر جانور یا تو زیر زمین رہنے والے تھے یا دودھ پینے والے اقسامیں تھیں، مگر ٹائٹانوبا اس زمانے کا سب سے بڑا اور طاقتور سانپ تھا جس نے سمندر پر راج کیا۔ 2008 میں انڈونیشیا کے ایک جزیرے پر ایک شخص کو ایک بڑے سانپ نے نگل لیا تھا اور لوگوں کو بعد میں وہ شخص اس سانپ کے پیٹ سے ملا۔ اس طرح امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں ایک پائتھن نے اپنے وزن سے زیادہ وزن رکھنے والا ہرن بھی نگل لیا تھا۔ مگر آج کا کوئی سانپ چاہے ایناکونڈا ہو یا پائتھن، ٹائٹانوبا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آج سے کروڑوں سال پہلے سمندر میں صرف یہ سانپ ہی بڑا شکاری نہیں تھا بلکہ اس کا ایک 20 فٹ لمبا مگرمچھ بھی دشمن تھا جس کے دانت شکار کو پھاڑنے کے لیے انتہائی مضبوط تھے۔ یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرتے رہتے تھے اور وقت کے ساتھ ٹائٹانوبا کی نسل ختم ہو گئی۔ 2009 میں کولمبیا میں کوئلے کی کھان میں ایک سانپ کے فوسل ملے جس کی ریڑھ کی ہڈی ایک برس جتنی لمبی تھی۔ اس جگہ سے بڑے بڑے مگرمچھ کے فوسل بھی ملے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں مقابلہ کر رہے تھے۔ آج ان کی موجودہ نسل یعنی پائتھن اور ایناکونڈا صرف چند علاقوں میں رہ گئے ہیں، خاص طور پر ایمیزون کے جنگلوں میں۔ یہ زیادہ سے زیادہ 30 فٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ مگرمچھ اور سانپ آج بھی شکاری ہیں لیکن ماحول بدلنے کی وجہ سے ان کا سائز بہت کم ہو گیا ہے۔ ان دونوں میں آج بھی کھانے اور جگہ پر مقابلہ ہوتا ہے مگر اب یہ الگ الگ علاقوں میں رہتے ہیں۔ سانپوں کے پاس شکار کو لپٹ کر پکڑنے اور ان کی حرکت روک دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ مگرمچھ کے پاس تیز دانت اور سخت جبڑا ہوتا ہے۔ سانپ اپنے جبڑے کی لچک کی وجہ سے بہت بڑا شکار بھی نگل سکتے ہیں اور سانس لینے کے لیے ان کے منہ میں خاص نالی ہوتی ہے جس سے وہ شاید نگلتے وقت بھی سانس لے لیتے ہیں۔ اگر آج ٹائٹانوبا جیسا سانپ زندہ ہوتا تو شاید انسانوں کے لیے خطرہ نہ ہوتا، بس شرط یہ ہے کہ انسان ان کے علاقے میں نہ جائے۔